اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور آپ سب کی دینی اداروں اور علماء سے اس محبت کو آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ عالم دین سے محبت، دینی اداروں سے محبت، اہل دین سے محبت، یہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ علماء سے محبت عطا کرتا ہے اور اہل دین سے محبت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ 4 اماموں میں سے ایک امام گزرے ہیں، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے بزرگ تھے، بڑے عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی بڑی خدمت لی، اور وہ ایسے انسان تھے جو دین کے لیے بڑی قربانی دینے والے تھے۔ ان کے واقعات پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دین کے لیے اپنے زمانے کی حکومت سے ٹکر لی، اور حکومت نے ان پر ظلم کیا، ان کو جیل میں ڈالا، انہیں تکلیف دی، اور روزانہ بادشاہ ان کو بلوا کر اپنے سامنے کوڑے لگواتا تھا، سزا دلواتا تھا۔ جو جلاد، کوڑے لگانے والا، سزا دینے والا انہیں سزا دیتا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام احمد ابن حنبل کو بادشاہ کے کہنے سے اتنے کوڑے مارے ہیں کہ اگر کسی ہاتھی کو مارتا تو وہ بھی مر جاتا، مگر حضرت امام احمد ابن حنبل نے یہ ساری تکلیف اللہ کے دین کے لیے برداشت کی، اور آخری سانس تک صحیح راستے پر، صحیح بات پر جمے رہے۔ علماء کرام کی خدمت کا یہ بہت روشن باب ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے آپ کو مشقت اور پریشانی کے مرحلے میں ڈال دیا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پریشانی کے مرحلے سے گزارا۔ یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے کہ مدرسہ اور مکتب اسی لیے قیمتی ہیں کہ یہاں سے ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کی بے لوث خدمت کرتے ہیں، اور وقت آئے تو اللہ کے دین کے لیے جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ دنیا میں علماء کے علاوہ کوئی جماعت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اپنی ملت کی خدمت کرے، جو اپنے آشیانے کو پھونک کر زمانے کو روشنی بخشے۔ یہ جماعت علماء کی جماعت ہے، اور اس کی تیاری مکتب میں ہے، مدرسے میں ہے۔ یعنی مکتب اور مدرسے سے ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں جو دین کی بے غرض ہو کر خدمت کرتے ہیں، اور اگر وقت آ جائے تو اپنے وقت کی، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی اولاد کی قربانی دیتے ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جب وقت آیا تو ایک دینی مسئلے کے لیے حکومت سے ٹکر لی اور اپنی بات پر جم گئے، یہاں تک کہ حکومت کو ان کے آگے جھکنا پڑا۔ ایک انسان ہے لیکن پوری حکومت کو اس نے جھکا دیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان کے اندر خلوص تھا، ان کے اندر للہیت تھی، ان کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تھا، ان کے اندر دین کی اور علم دین کی حفاظت کا جذبہ تھا۔ اور یہ ایسا جذبہ ہے کہ جس کے اندر یہ آ جائے وہ انسان بے پناہ بن جاتا ہے، وہ بڑا طاقتور ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد اس کے سر پر سایہ فکن ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، مدرسے اور مکتب کی اہمیت اور عظمت کا آپ کو اسی سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ایسے لوگ یہاں بنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے، علم دین کے لیے ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیجئے، ہمارے ملک میں مشکل حالات ہیں، کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں۔ ابھی میں یہاں آیا، دور کا سفر کر کے آیا، لیکن مغرب کی نماز کے بعد سے دیر تک کئی گھنٹے ملک کے بڑے علماء مشورہ کر رہے تھے، میں بھی شریک تھا۔ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں ملک میں، مسلمانوں پر تشدد کے، مسجدوں کو گرانے کے، مدرسوں پر کارروائی کے، اسی سلسلے میں ملک کے سارے بڑے علماء جمع ہوئے، اور چونکہ الگ الگ علاقوں کے ہیں اور اچانک سب کا ایک جگہ جمع ہونا ممکن نہیں تھا، تو انٹرنیٹ کے ذریعے زوم پر میٹنگ کی، اور دیر تک ہم لوگوں نے غور و فکر کی کہ کس طرح ہم ان مشکل حالات کا مقابلہ کریں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے، جمعیت علماء کے ذریعے، دوسری جماعتوں اور ملی تنظیموں کے ذریعے ہم کس طرح مسلمانوں کو ہمت دے سکیں اور مشکل حالات سے مقابلے کا ہنر سکھا سکیں، اور حکومت کو بھی ہم پیغام دیں کہ اس طرح کسی ایک کمیونٹی کے لوگوں کو، کسی ایک سماج کے لوگوں کو، کسی ایک مذہب کے لوگوں کو نشانہ بنانا صحیح نہیں ہے۔ عبادت گاہیں قابل احترام ہیں، ان کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے، مسجدوں پر یلغار صحیح نہیں۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جب تک ہمارا رشتہ مسجد سے، اللہ کے گھر سے مضبوط رہے گا، ہم کامیاب رہیں گے اور مسجدیں بھی محفوظ رہیں گی۔ اور جب ہمارا رشتہ مسجدوں سے ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ بیان کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، عدالت کی پیروی کے ذریعے، قانون کے نام کی دہائی دے کر مسجدوں کو بچا نہیں سکتے۔ مسجدوں کو بچانے کے لیے ہمیں خود نمازی بننا ہوگا، ہمیں خود دیندار بننا ہوگا، ہمیں مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا، جن کے لیے یہ خصوصی انتظام ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ کان قلبہ معلقا بالمسجد، جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا تھا، مسجد سے جڑا رہتا تھا۔ یقین مانیے، جو آج مسجد کے سائے میں ہے، کل عرش کے سائے میں ہوگا۔ جو مسجد سے جڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اس لیے مسجدوں سے محبت بھی کیجیے، مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد بھی رکھیے، اور سمجھ لیجئے کہ اگر آپ مسجدوں سے نہیں جڑیں گے تو پھر آپ کی مسجدوں کو کوئی قانون، کوئی عدالت بچا نہیں سکتی۔ یہ درمیان میں بات آ گئی،
آپ سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت بھی اس ملت کو بچانے کے لیے، باطل کو دبانے کے لیے، دین کو اونچا اٹھانے کے لیے جو لوگ محنت کر رہے ہیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں، وہ وہی ہیں جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا ہے، مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں۔ مدرسوں اور مکتب کی یہ کتنی بڑی خدمت ہے کہ آج اس ملک میں بھی اور پوری دنیا میں اسلام کی سربلندی کی خدمت وہی لوگ کر رہے ہیں جنہیں مدرسے سے علم ملا، مدرسے کی چٹائیوں سے حوصلہ ملا۔ میرے بھائیوں، مدارس اور مکاتب پر ہم اپنی محبت نچھاور کریں، اپنا مال نچھاور کریں، اپنی صلاحیت لگائیں، اپنے بچوں کو عالم حافظ بنائیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ حافظ کی بڑی عظمت ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کر کے خود حافظ بن جائے۔ اگر خود نہیں بن سکتا، اپنی اولاد میں سے کسی کو حافظ بنائے۔ اگر اولاد میں بھی کوئی حافظ نہیں تو اولاد کی اولاد میں کسی کو حافظ بنائے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم کسی حافظ بننے والے کا خرچ اٹھائے، تاکہ قیامت کے دن کوئی حافظ اس کی سفارش کر سکے، کوئی اللہ سے اس کے بارے میں جنت کا سوال کر سکے۔ یہ مدارس چل رہے ہیں، اگر ہماری حق حلال کی کمائی اس میں لگے تو یہ ہمارے لیے آخرت کا توشہ ہے، ہمارے لیے اللہ کے ہاں سرخروئی کا ذریعہ ہے۔ خیر، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ وہ بڑے عالم تھے اور بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، اور انہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانی دی۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے پاس بلایا تو یہ بھی سن لیجئے کہ اتنا بڑا ان کا جنازہ تھا کہ اسلامی تاریخ میں اتنے بڑے جنازے کم ہوئے ہیں۔ کتابوں میں ہے کہ تقریباً 13 لاکھ اور ایک روایت کے مطابق 30 لاکھ لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ بادشاہ وقت کاندھا دینے کے لیے آیا، اللہ نے انہیں یہ عظمت عزت عطا کی کہ ان کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ گویا کہ اللہ نے بتایا کہ ہمارا یہ بندہ ہمارے دربار میں مقبول ہے، اور اس کی قبولیت کی یہ نشانی ہے کہ ایک خلق کثیر اس کے جنازے میں شریک ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے بارے میں ایک قصہ سنانا تھا کہ وہ جس محلے میں رہتے تھے اس محلے میں ایک عام آدمی بھی رہتا تھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل جس محلے میں رہ رہے ہیں اسی میں وہ شخص بھی رہ رہا ہے۔ جس مسجد میں حضرت امام صاحب نماز پڑھتے ہیں وہ بھی وہیں نماز پڑھتا ہے۔ اس آدمی کا انتقال ہو گیا، عام آدمی تھا، انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، سوال کیا کہ آپ کی مغفرت ہو گئی؟ اس نے کہا اللہ کے کرم سے مغفرت ہو گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کس عمل کی وجہ سے مغفرت ہوئی؟ غور سے سنیے، دھیان سے سنیے اور دل میں اس بات کو جگہ دیجیے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل کے محلے میں رہنے والا عام آدمی وہ کہہ رہا ہے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا کس عمل پر مغفرت ہوئی؟ کہنے لگا عجیب بات ہوئی، اللہ نے مجھے زندگی کا ایک واقعہ یاد دلایا۔ فرمایا کہ دنیا میں جب تو تھا تیرے ساتھ یہ قصہ پیش آیا۔ وہ قصہ اس شخص نے خواب میں بیان کیا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک دن یہ شخص
محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، وضو کر رہا تھا۔ اس زمانے میں لوٹے سے لوگ وضو کرتے تھے اور مسجدوں میں نالی بنی ہوئی ہوتی تھی، اس سے پانی بہہ جاتا تھا۔ یہ وضو کے لیے بیٹھا اور لوٹے سے وضو کر رہا ہے۔ ابھی آدھا وضو ہوا تھا کہ نظر پڑی کہ تھوڑی دور پر آگے کی طرف حضرت امام احمد ابن حنبل بھی بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں۔ حضرت امام صاحب وضو فرما رہے ہیں اور اس شخص کے وضو کا پانی گزر کر ان کے آگے سے جا رہا ہے۔ اس شخص کے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، اور جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کے حصوں سے گناہ بھی جھڑتے ہیں اور پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے انسان کے جسم کے حصوں سے گناہ جھڑتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ وضو بڑی بابرکت چیز ہے اور وضو کر کے رہنا، باوضو رہنا بڑی نعمت کی بات ہے۔ باوضو جو آدمی رہتا ہے شیطان کا اثر اس پر نہیں ہوتا، شیطان کے وسوسوں سے وہ بچ جاتا ہے، شیطان کے بہکانے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب انسان ہمیشہ باوضو رہے گا تو اس بات کی امید ہے کہ اسے موت بھی وضو کی حالت میں آئے گی۔ جب آدمی اہتمام کرے گا باوضو رہنے کا اور کسی وقت اللہ کے ہاں سے بلاوا آ گیا، وہ جائے گا وضو کی حالت میں، طہارت کی حالت میں، اور یہ بڑی پاکیزہ موت ہے۔ اللہ سے ایسی ہی موت مانگنی چاہیے۔ مرنا ہم سب کو ہے، آپ کو بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ انسان آخرت کا مسافر ہے، ایک ایک دن زندگی سے دور ہو رہا ہے، موت سے قریب ہو رہا ہے۔ ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے۔ جو ماں کی گود میں سویا ہے اسے قبر کے آغوش میں جا کر سونا ہے۔ جو آج زندہ ہے کل مردہ ہوگا، جو آج زمین کی پیٹھ پر ہے کل زمین کے پیٹ میں ہوگا۔ ہر انسان دنیا کا فانی ہے، مر جانے والا ہے۔ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ جب تم اپنے کاندھے پر کوئی جنازہ رکھ کر قبرستان لے کر جاؤ تو سمجھ لو کہ آج تم جنازہ اٹھانے والے ہو، کل تمہیں اٹھایا جائے گا۔ آج تم مردہ لے کر آئے ہو، کل تم مردہ ہوگے، لوگ تمہیں لے کر آئیں گے۔ آج تم کسی اور کی قبر پر مٹی ڈال رہے ہو، کل تمہارے جسم پر مٹی ڈالی جائے گی۔ انسان لمحہ بلمحہ اپنی اجل سے قریب ہو رہا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر نہ آگے بڑھے گا نہ پیچھے ہٹے گا۔ کفا بالموت واعظا لک یا عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر لکھوا رکھا تھا کہ عمر، موت تیرے لیے، تیری نصیحت کے لیے کافی ہے۔ موت نصیحت کے لیے بہت کافی ہے۔ انسان اگر اس بات کو یاد کر لے اور یاد رکھ لے کہ اسے مر جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب دینا ہے، زندگی کے ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی، تو یہ چیز اسے صراط مستقیم پر قائم رکھے گی، گناہ سے بچائے گی، بری بات سے دور کر دے گی۔ سوچئے کہ آج کی لذتیں، آج کی رونقیں،
آج کا مال، آج کے اسباب، آج کا عہدہ کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے مر جانے کے لیے ہے، فنا ہو جانے کے لیے ہے، مٹ جانے کے لیے ہے۔ انسان بھی مٹ جائے گا، آج ہے کل نہیں رہے گا، آج بول رہا ہے کل خاموش ہو جائے گا، آج نام سے پکارا جاتا ہے کل اسے مرحوم کہا جائے گا۔ ہم سب اپنی اپنی موت کو، اپنے وقت کو یاد رکھیں اور سمجھ لیں کہ قبر کے آغوش میں کوئی ہمیں بچانے والا نہیں، کوئی عذاب سے دور کرنے والا نہیں۔ انسان مال کے ساتھ جی رہا ہے، اولاد کے ساتھ جی رہا ہے، مگر مال و اولاد ساتھ چھوڑ دینے والے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے انسان کے ساتھ 3 چیزیں ہیں، مال ہے، اعمال ہے اور اولاد ہے۔ جب انسان مرتا ہے سب سے پہلے مال ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جب انسان مرتا ہے اس کی اولاد قبر تک اسے پہنچا دیتی ہے، پھر وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ البتہ اعمال قبر میں بھی ساتھ جاتے ہیں، آخرت میں ساتھ رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اچھے عمل کی طرف رغبت کرو، اچھے عمل کے ساتھ جیو۔ فتنوں کا زمانہ ہے، نیک اعمال پر قائم رہو۔ حضور نے فرمایا تھا ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے۔ انسان صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ یعنی ایمان کے سودے ہوں گے، ایمان خریدے جائیں گے، ایمان بیچے جائیں گے۔ یہ فتنوں کا دور ہماری نگاہ کے سامنے ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ والوں سے جڑیے، نیک لوگوں سے جڑیے، علماء سے جڑیے اور انہی کے ساتھ زندگی گزاریے، دنیا میں ان کے ساتھ رہیے تاکہ آخرت میں بھی آپ کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو، پرہیزگاروں کے ساتھ ہو۔ خیر، میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے محلے کا انسان وہ وضو کر رہا ہے، آدھا وضو ہو چکا اور وضو کے ساتھ گناہ جھڑتے ہیں، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اس شخص کو جو وضو کر رہا تھا، آدھا وضو ہو چکا تھا، اس کی نظر پڑی کہ میرے وضو کا پانی بہہ کر حضرت امام احمد ابن حنبل کے آگے سے گزر رہا ہے۔ اس کو شرم آئی، یہ خیال ہوا کہ میں تو گنہگار ہوں، برا آدمی ہوں، میرے گناہ اتنے بڑے عالم کے سامنے سے گزر رہے ہیں، یہ میرے لیے شرم کی بات ہے۔ آدھا وضو ہو چکا تھا، اسی آدھے وضو میں وہ اٹھ گیا اور لوٹا لے کر حضرت امام احمد ابن حنبل کے آگے کی طرف چلا گیا تاکہ وضو وہاں جا کر پورا کر لے اور اس کے وضو کا پانی اور گناہ حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے سے نہ گزریں۔ یہ دل کی شرم کی بات تھی اور ایک عالم کی عزت کی بات تھی۔ وہ شخص دنیا سے چلا گیا، اللہ نے اس کی مغفرت کی۔ خواب دیکھنے والے نے خواب میں اس کو دیکھا تو پوچھا مغفرت کیوں ہوئی، تو اس نے یہی واقعہ سنایا اور یہ کہا کہ اللہ نے مجھے یہ واقعہ یاد دلا کر فرمایا کہ او فلانے، تو نے میرے ایک عالم بندے کی عزت کی تھی، آج میں اس کی برکت سے تیری مغفرت کرتا ہوں۔ تو نے ایک عالم کی عزت کی تھی، اسی کی وجہ سے آج تیرے گناہ بخشے جا رہے ہیں، تجھے جنت میں جگہ دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے کہ عالم دین سے محبت اور عالم دین کی عزت یہ نجات کا ذریعہ بن گئی، مغفرت کا ذریعہ بن گئی۔ اس لیے
علماء سے تعلق رکھیے، علماء سے بغض نہ رکھیے۔ من ابغض عالما بدون عذر شرعی خیف علیہ الکفر، جو کسی عالم دین سے عذر شرعی کے بغیر بغض رکھتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے، اندیشہ ہے کہ وہ کفر پر مرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اس لیے ڈریے اللہ سے، اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہیے اور علماء سے تعلق مضبوط کیجیے۔ اور جہاں عالم بنتے ہیں یعنی مدرسہ، جہاں حافظ بنتے ہیں یعنی مکتب، اس کی بھی قدر و قیمت اپنے دل میں پیدا کیجیے۔ یہ مکتب رحمانی جس کے جلسے میں آپ شریک ہیں، آپ کے علاقے کا کارگزار ادارہ ہے، اس کی خدمت، اس سے محبت، اس پر اپنا مال خرچ کرنا آپ اپنی سعادت سمجھیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی کمائی میں، حق حلال کی کمائی میں اس ادارے کا حصہ رہے، تاکہ یہ ادارہ چمکتا دمکتا رہے، مکتب سے مدرسے کی شکل اختیار کرے، اور یہاں پڑھنے والے طلباء دین متین کی بنیادی خدمت کر سکیں، آپ کے علاقے کا نام روشن کر سکیں، ملک میں آپ کے اس علاقے کے علماء جا کر خدمت انجام دیں، تاکہ وہ آپ کے لیے، آپ کے علاقے کے لیے نیک نامی کا اور اچھی شہرت کا باعث بنے، اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے خود بھی حقدار بنے، اور آپ کے لیے بھی نیکیوں کا ذخیرہ اور صدقہ جاریہ بن سکیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ یہاں جلسے میں آئے، اور چونکہ موسم میں سختی ہے، ٹھنڈک زیادہ ہے، اس لیے میں اس وقت کوئی لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، البتہ موضوع سے متعلق کچھ اہم باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ ابھی یہاں اور علماء بھی ہیں، انشاءاللہ ان کی تقریر ہوگی۔ چونکہ میں بہت طویل سفر کر کے آیا، اور آگے پھر میرا سفر ہے، اور متواتر سفر ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ سے کچھ گفتگو کر لوں اور آپ سے رخصت لے لوں، تاکہ آگے کا سفر میں کر سکوں۔ مسجد کے ایک سنگ بنیاد کا بھی پروگرام کل صبح ہے، اس کے بعد ہمارے حضرت پیر و مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ کے ہاں مجھے حاضر ہونا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور پھر آگے بہار کے مختلف علاقوں کا سفر ہے۔ آپ کے ہاں حاضر ہو کر مکتب رحمانی کے جلسے میں شریک ہو کر خوشی ہوئی۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو مدرسے کی شکل عطا کرے، یہاں خدمت کرنے والوں کو اجر دے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پڑھنے والوں کو روشن مستقبل عطا کرے۔ اس علاقے کے علماء کو، یہاں خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کی برکت سے اس پورے علاقے کو سرسبز و شاداب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نکلیں